بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، 3 مارچ ہے اور دن ہے منگل کا۔ دیکھیے، مجھ سمیت بہت سے صحافی پچھلے کئی عرصے سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ جس دن ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا اس دن عمران خان کے تمام تر مقدمات ایسے ختم ہوں گے جیسے یہ مقدمات کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی اچانک عمران خان کے حق میں فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے اور اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3 مقدمات میں عمران خان کو اب تک کا سب سے بڑا ریلیف، عمران خان کے اوپر بنایا جانے والا سب سے تگڑا مقدمہ ختم ہو گیا ہے۔ سیشن عدالت نے عمران خان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ بشرا بی بی کی ضمانت کے حوالے سے بھی تحریری فیصلہ جاری ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سیشن عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ اب تک کا سب سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ خبر ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ ایران نے پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ اب تک کا سب سے تگڑا حملہ ہے، وہ حملہ جو امریکہ کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ رات گئے ایران کی جانب سے امریکہ کے اوپر وہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ سارا سینیریو اس جنگ کا اب تبدیل ہو چکا ہے۔ اس خبر کی تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے عمران خان کے وہ تگڑے مقدمات جس کو بنیاد بنا کر پچھلے 2.5 سال سے یہ پورا نظام ایک بیانیہ بنا رہا تھا عمران خان کے خلاف، اب سے کچھ دیر پہلے اس مقدمے میں عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے۔ یہ اچانک عمران خان کو کیوں ریلیف ملا، میں اس کی تفصیلات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 مقدمات کی تفصیلات ہیں، مختلف مقدمات ہیں، تینوں کی تفصیلات آپ سن لیجئے۔ پہلا مقدمہ ہے 9 مئی کا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 مئی وہ کیسز تھے جس کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سب کچھ کیا گیا۔ 9 مئی کو بنیاد بنا کر ہی عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کے خلاف کیسز بنائے گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے 9 مئی کے 6 مقدمات میں، آخری 6 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ نہ صرف ضمانت منظور ہوئی ہے بلکہ ٹرائل کورٹ کے جج افضل مجوکا نے جو عدالتی فیصلے کے اندر لکھا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ لکھا یہ ہے کہ جناب پچھلے 2.5 سال سے، کیونکہ 9 مئی والے دن کے بعد سے لے کر عمران خان کے اوپر یہ مقدمات چل رہے تھے، آج جب عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا تو جج صاحب نے یہ لکھا کہ 2.5 سال سے پروسیکیوشن ان 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ پچھلے 2.5 سال سے یہ نظام عمران خان کو 9 مئی کا ملزم ٹھہرا رہا تھا، عمران خان کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ریاستی سطح پر کریک ڈاؤن ہوا وہ 9 مئی کو ہی بنیاد بنا کر کیا گیا۔ اور حالات یہ ہیں کہ 2.5 سال گزرنے کے باوجود یہ نظام، یہ ریاست، یہ ادارے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف کوئی ایک ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکے جن ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان کو 9 مئی کے مقدمات میں سزا دی جا سکتی۔ عمران خان کے خلاف یہ جو آخری 6 مقدمات تھے 9 مئی کے، اس سے پہلے عمران خان کے خلاف تقریباً 11 مقدمات تھے 9 مئی کے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیے تھے۔ یہ اسلام آباد میں GHQ حملہ کیس اور تھانہ آپارا حملہ کیس، وہ والے 9 مئی کے مقدمات کے کیسز آخری رہ گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سیشن کورٹ نے عمران خان کے وہ آخری 6 مقدمات بھی ختم کر دیے ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، زبردست خوشخبری یہ عمران خان کے لیے آئی ہے۔ اب آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہوا ہے، کیونکہ نہ صرف ان 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو ریلیف ملا ہے، ساتھ ہی ساتھ 2 اور مقدمات میں عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا ہے۔ ان میں ایک معاملہ تو تھا عمران خان کو I-8 شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے والا معاملہ۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف یہ درخواستیں دائر کر رہی تھی کہ جناب عمران خان کو ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا تھا کہ عمران خان کا علاج کروایا جائے، لیکن ہسپتال منتقل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سردار لطیف کھوسا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کی آنکھ کا معاملہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، ان کو I-8 شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں
منتقل کیا جائے۔ بنیادی طور پر عمران خان کی اس درخواست کے اوپر اعتراضات لگائے جا رہے تھے، یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کا دن تھا بڑا امپورٹنٹ، اس انتہائی اہم کیس کے حوالے سے سردار لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو، یہ دو رکنی بینچ تھا جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے تمام تر اعتراضات کو مسترد کیا اور 10 مارچ تک ریاست سے جواب طلب کیا کہ کیوں عمران خان کو ہسپتال منتقل نہ کیا جانا ضروری ہے۔ یعنی عمران خان کے کوئی نہ کوئی تو ریاست کے پاس بیانیہ ہوگا نا کہ کیوں عمران خان کو منتقل نہیں کیا جا رہا۔ سردار لطیف کھوسا نے وہ تمام تر تفصیلات جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے جمع کروائی تھی، جو عدالت جو ان کے ڈاکٹرز کی بھی اپنی ایک رپورٹ ہے، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز کی، کہ عمران خان کا علاج ہسپتال میں ہی ہونا چاہیے، عمران خان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس دو رکنی بینچ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ 10 مارچ تک ریاست جواب جمع کروائے، اس کے بعد عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ اندیا دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان کی آنکھ کا معاملہ یا ان کے ذاتی ڈاکٹرز تک ان کی رسائی نہیں دی جا رہی تو پھر شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں عمران خان کو منتقل کیا جائے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے، عمران خان کے حق میں آیا ہے۔ اور تیسرا انتہائی امپورٹنٹ معاملہ ہے توشہ خانہ جعلی رسیدیں کیس۔ آپ سب جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوئی۔ عمران خان کے وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست جمع کروائی گئی تھی کہ وہ رسیدیں جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی رہیں کہ جناب عمران خان نے یہ گھڑی اتنے کی بیچ دی، جعلی قسم کی رسیدیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہیں، پاکستان کا نیشنل میڈیا اس کو چلاتا رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف عمران خان کو ملا، یوں کہہ لیجئے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری عمران خان کو ملی کہ جعلی رسیدیں کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیا ہے۔ یعنی اس کیس کے اندر بھی عمران خان اور بشرا بی بی کو ضمانت مل گئی ہے۔ تو ٹوٹل 3 فیصلے آج عمران خان کے حق میں آئے ہیں، 3 اچھی خبریں عمران خان کے حق میں آئی ہیں۔ 9 مئی کے 6 مقدمات ختم ہو گئے، عمران خان کو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے حکومت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے۔ میں اس لیے اس کو اچھی خبر کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پہلے اس کیس کی سماعت مقرر ہی نہیں ہو رہی تھی، عمران خان کے وکلا بار بار درخواست جمع کرواتے تھے، ان درخواستوں کے اوپر اعتراضات لگ جاتے تھے، اور اب یہ تیسرا معاملہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت منظور ہوئی، اور اس ضمانت کے کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کا تحریری فیصلہ بھی جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں عمران خان کو اچانک ریلیف ملنا شروع ہوا؟ کیا پس پردہ کوئی کچھ چل رہا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ جب بھی عمران خان کو ریلیف ملے گا، اس قسم کا ریلیف کہ اچانک عمران خان کے کیسز ختم ہونا شروع ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو پس پردہ چل رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی ہوگی جس کے تحت عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ اور اب یہ لگ رہا ہے، بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب چیزیں اب بہتری کی جانب جا رہی ہیں۔ پچھلے تقریباً 1-1.5 ہفتے سے جو خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ جناب پس پردہ معاملہ چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے، سہیل افریدی صاحب کا جو سٹانس تھا، پھر پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کا جو بھی ایک سٹانس رہا، جو نقطہ نظر رہا، اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جانا شروع ہوئی ہیں۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3-4 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس کو بہت ہی اہم معاملات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، مطلب عمران خان کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ وہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو لیڈرز مانتے ہیں، پہلی دفعہ عمران خان کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال نہیں ہوئی تھی۔ تو 100 چیزیں اب بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، ملکی حالات بھی بہت حد تک جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات ہیں، پھر عالمی منظرنامہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو ایسے سینیریو میں پاکستان کو جہاں پر قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور سب جانتے ہیں، ریاست بھی یہ بات جانتی ہے، مقتدر ادارے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو اس ٹائم پوری قوم کو متحد کر سکتے ہیں، پوری قوم کو یکجا کر سکتے ہیں، تو عمران خان کا جیل سے باہر آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ 3 فیصلے عمران خان کے حق میں ہوئے ہیں، 3 اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا
امپیکٹ ہوں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ دوسری انتہائی امپورٹنٹ خبر حضور والا، ایران اور امریکہ و اسرائیل کی جنگ، یعنی اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران سے لڑ رہے ہیں۔ اب تک کا سب سے تگڑا حملہ، یوں کہہ لیجئے کہ امریکہ اور اسرائیل کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایران اس حد تک تگڑا رد عمل دے سکتا ہے جو ایران نے پچھلے 12 گھنٹوں کے اندر دیا۔ ویسے تو جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، ایران نے امریکی جو ایئر بیسز ہیں گلف میں، وہاں ان کو نشانہ بنانا شروع کیا تھا۔ دبئی ہو، قطر ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو، وہاں پر تمام تر ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور کافی جو ڈرونز ہیں ان کو انٹرسیپٹ بھی یہ تمام تر ممالک کر رہے تھے۔ لیکن کل رات کو تقریباً 3:30 بجے کے بعد، 3:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک، اب تک کا جو سب سے تگڑا حملہ تھا وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوا، جہاں پر امریکی ایمبیسی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ بہت بڑا حملہ تھا۔ اس حملے کے بعد امریکہ ہل کر رہ گیا ہے، کیونکہ نہ صرف ریاض میں بلکہ وہ تمام ممالک جو ایران کے رڈار میں ہیں بشمول پاکستان، وہاں پر امریکہ نے اپنی ایمبیسیز بند کر دی ہیں۔ اگلے 4-5 دن کے لیے اپنے تمام تر جو ان کی معاملات ہیں ایمبیسی کے، ان کو سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے ٹل فردر آرڈر۔ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوتے کوئی بھی جو ویزا پروسیسنگ ہے وہ نہیں ہوگی۔ ریاض میں جب یہ ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمبیسی کا عملہ بھی، کیونکہ کئی ایسے ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے جہاں پر امریکہ کی جو ایمبیسی ہے ان کے عملے کے لوگ ایمبیسی کے اندر ہی رہتے ہیں، تو بتایا جا رہا ہے کہ ریاض میں بھی ایمبیسی کا عملہ اس ٹائم ایمبیسی میں موجود تھا، اور کئی امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر بھی آئی ہے۔ کئی امریکی جو ڈپلومیٹس ہیں جو ایمبیسی کے اندر کام کرتے ہیں ان کی ہلاکت کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ تو یہ اب تک کا سب سے تگڑا حملہ تھا، یہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ تھا ایران کی جانب سے، جس کو روکا نہیں جا سکا۔ یعنی کوشش تو کی ہوگی سعودی عرب نے کہ کسی طریقے سے ان ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر لیا جائے، نہ ہو سکے یہ حملہ، لیکن عین ٹارگٹ کے اوپر ایران نے یہ حملہ کیا، اور اس کے بعد دراصل اس پوری جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے۔ جو ایک طرف نظر آ رہا تھا کہ ایران کے اوپر امریکہ حاوی ہے، امریکہ بار بار اٹیک کر رہا ہے، آیت اللہ خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا، کل رات کو ان کی اہلیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن ایران نے جو پلٹ کر وار کیا، اور اب تو ایران کھلم کھلا یہ کہہ چکا ہے کہ جب تک اب ایران خود اس جنگ کو ختم نہیں کرے گا تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ یعنی ایران اب یہ طے کر بیٹھا ہے کہ ہر صورت میں آیت اللہ خامنائی صاحب کا بدلہ لیا جائے گا، اور جو کچھ امریکہ نے کیا ہے اس کا خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور میری نظر میں یہ پہلا تگڑا رد عمل تھا، پہلا تگڑا ریئیکشن تھا جو سعودی عرب ریاض میں ایمبیسی کے اوپر کر کے جو ہے امریکہ کی ایران نے کیا۔ پاکستان میں بھی تمام تر امریکہ کے قونصل خانے اور ایمبیسیز کو بند کر دیا گیا ہے، یو اے ای میں بھی بند کر دیا ہے، قطر میں بھی بند کر دیا ہے۔ یعنی اب جو کہ ایران ایئر بیسز سے ہٹ کر ایمبیسیز پر حملہ کرنا شروع ہوا ہے امریکہ کی، یہ ایک ڈیفرنٹ اسٹریٹجک موو ہو سکتی ہے کہ اس سے امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر بلڈ ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا، امریکی انتظامیہ کے اوپر پریشر بلڈ ہوگا، تو کہیں نہ کہیں اس جنگ کا نقشہ اب تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایران کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ پاکستان کے لیے اس انتہائی اہم موقع کے اوپر خاص طور پر دعا کیجیے۔ ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، عمران خان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔